اب تو ہمارے پاؤں بھی تھک گئے چل چل کر۔ یا اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا ایک لمبی گاڑی آئے اور اس میں سے ایک خوبصورت لڑکا نکلا اور کہے کہ زویا روڈ پر چلتے چلتے خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے کالج وین خراب ہو گئی تھی اور گھر قریب ہونے کی وجہ سے زویا نے گھر کال کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ 30 مار بنی بغیر کسی کو انفارم کیے پیدل چلنے لگی۔ وہ بھی خیالی پلاؤ بنا ہی رہی تھی جب ایکسکیوز می کی آواز پر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ایک خوبصورت نوجوان جس کی عمر لگ بھگ 26 سال تھی، اس کے خوبصورت نقوش اور اس کی آنکھوں نے زویا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں صدیقی ہاؤس کہاں ہے؟ اس کے چٹکی بجانے سے زویا میڈم نے ہوش کی دنیا میں واپس قدم رکھا۔ کون سا ہاؤس؟ اس نے بہت ہی پھوڑ انداز میں پوچھا۔ وہ عدنان ہمدانی سے وہ بات دوبارہ ریپیٹ کرنے کا کہہ رہی تھی جس نے شاید اپنا ایک بار تھرو کیا ہوا ایٹیٹیوڈ بھی دوبارہ شو نہ کیا ہو، لیکن اسے جلد سے جلد صدیقی ہاؤس پہنچنا تھا۔ اس کا بہت قیمتی اثاثہ وہاں موجود تھا جو اسے ہر حال میں حاصل کرنا تھا۔ محترمہ، اگر آپ کو صدیقی ہاؤس کا پتہ ہو تو کائنڈلی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، اس نے نہایت ہی احسان چھڑانے والے طریقے سے کہا تھا، جیسے راستہ یہ نہیں زویا اس سے پوچھ رہی ہے۔ اوہ، تو آپ کو صدیقی ہاؤس جانا ہے؟ جی جی، اس نے جی پر خاص زور دیا تھا، لیکن زویا نے اس کی رویے پر کوئی خاص زور نہیں دیا۔ ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، آپ ہمیں فالو کریں، ہم آپ کو آپ کی منزل تک لے جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہی پیدل چلنے لگی۔ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے۔ کون ہم؟ میں نے صرف آپ کو کہا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر آپ کو صدیقی ہاؤس جانا ہے تو مجھے فالو تو کرنا پڑے گا۔ ہم بھی صرف ہماری بات کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے لگا کہ آپ کے اس ہم میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ٹیم آتی ہے۔ عدنان کو لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر لیا اس بادونی لڑکی سے مدد طلب کر کے۔ آپ ایسے کیجئے، ہمارے ساتھ گاڑی میں چلیے، اس طرح ہم دونوں جلدی پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں صرف آپ کی مدد کے لیے جا رہی ہوں، ورنہ میں کسی ایرے خیرے کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی، اور اوپر سے آپ مجھے شریف بھی لگ رہے ہیں۔ زویا نے اسے بتانا ضروری سمجھا تاکہ وہ اسے ایسی ویسی لڑکی نہ سمجھے۔ عدنان نے کوئی خاص توجہ اس کی بات پر نہیں دی تھی۔ پورا راستہ وہ زویا کی بک بک سے تنگ آ گیا تھا۔ ویسے آپ سے ایک بات کہیں؟ جی کہیں، زویا نے بہت چہک کر کہا۔ آپ چپ ہونے کا کیا لیتی ہیں؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ سمجھیں گی کیسے جب سارا خون زبان چوس لے گی، دماغ تک تو جائے گا ہی نہیں۔ اس نے اتنی آہستگی سے بڑبڑاہٹ کی کہ اس کی آواز زویا کے کانوں تک نہیں پہنچ پائی۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ فاروقی ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ تھینک یو ہمیں ہمارے گھر چھوڑنے کے لیے۔ آپ کا گھر؟ جی، یہ ہمارا گھر ہے، مینز میرا گھر۔ دیکھیں، آپ نے ہمارے گھر آنا تھا اور ہم نے تو آپ سے آپ کا تعارف ہی نہیں پوچھا۔ جی تو بتائیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اللہ جی، یہ ماہا نہ ہو، اور نہ ہی ماہا اس طرح کا کریک پیس ہو۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھا۔ اس اتنی سی دیر میں اس لڑکی نے اتنا آفینڈ کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دعا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیسے ہو برخوردار؟ یہاں آنے میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ دونوں نے داجی کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ آتے ہی عدنان سے بغل گیر ہوئے۔ عدنان نے سامنے کھڑی زویا کو دیکھتے ہوئے کرٹسی نبھانے کے تحت کہہ دیا، نہیں داجی، یہاں آنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ داجی، مسئلہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کی زوئی نے جو راستہ گائیڈ کیا ہے۔ زویا کو اپنا اگنور ہونا پسند نہیں آیا، اسی لیے بول پڑی۔ وہ اس گھر کا سب سے چھوٹا فرد تھی۔ فاروقی صاحب کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ایک عدیم فاروقی جن کے 3 بچے تھے، ماہا اور عمیر، ان کی دوسری بیوی فضیلہ سے تھے جو فطرتاً ایک لالچی عورت تھی، اور ماہا جو کہ 22 سال کی تھی، اس کی نیچر بالکل ماں پر تھی، ہر خوبصورت چیز پر اپنا حق سمجھنے والی، اور ایک جو ان کی پہلی بیوی زہرا بیگم کا صبر کا پھل تھی۔ اللہ نے شادی کے 10 سال بعد انہیں رحمت سے نوازا تھا، جن کا نام ان دونوں میاں بیوی نے زویا رکھا، جو 17 سال کی تھی اور بالکل اپنی ماں کی طرح سادہ دل اور خوبصورت تھی، اور گھر بھر کی لاڈلی۔ لیکن 2 لوگ ایسے بھی تھے جو اس سے شدید حسد کرتے تھے۔ وہ بھی پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے بعد بیٹی سمیہ، جس کی شادی انہوں نے اپنے بچپن کے دوست کے بیٹے سے کی تھی، وجدان ہمدانی سے، جن کے 2 بچے تھے، ایک عدنان ہمدانی جو آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا اکنامکس میں،
اس کا پلان اب اپنا خاندانی بزنس جوائن کرنا تھا اور اس کو ورلڈ وائڈ پھیلانا تھا۔ اس کی کوشش اس نے لندن میں ہی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد رئیس ہمدانی 15 سال کا جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، ماہا کے پیدا ہوتے ہی فاروقی صاحب اور ہمدان فاروقی نے یہ بات اپنے بیٹوں کے ذہنوں میں ڈال دی تھی کہ عدنان اور ماہا کا رشتہ کریں گے تاکہ پورا خاندان آپس میں جڑا رہے۔ زویا کی بات سنتے ہی داجی نے عدنان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنی پوتی کی نیچر کو جانتے تھے اور سمیہ نے بتایا تھا کہ عدنان کو زیادہ بات چیت نہیں پسند۔ داجی ہمیں تو انٹروڈیوس کروا دیں، زویا نے کہا تھا۔ اندر سب کے ساتھ ایک دفعہ ہی کرواؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ چلو برخوردار، اندر تمہیں سب سے ملواؤں۔ وہ یہ کہتے ہی اسے اندر لے کر گئے۔ سب لاؤنج میں ہی اکٹھے تھے، ماہا کے سوا وہ ابھی تک سو رہی تھی کیونکہ وہ رات کو اپنی فرینڈ گیدرنگ سے کافی لیٹ آئی تھی۔ داجی نے سب سے اس کا انٹروڈکشن کروایا اور بتایا کہ وہ یہاں ماہا سے شادی کے لیے آیا ہے، کچھ دن بعد سمیہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ زویا تو یہ سنتے ہی خوش ہو گئی کہ اس کے جیجو اتنے ہینڈسم سے وہ اپنے جیجو کو پکچر پر اپنی دوستوں کے سامنے فلیکس مارے گی۔ جاؤ عمیر بھائی کو اس کا کمرہ دکھا۔ جی داجی۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کو ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی، اس لیے اگر آپ ماہا آپی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ابھی تک سو رہی ہیں۔ پیچھے ہی فضیلہ بیگم نے اس کی بات سنی تو اسے اپنی بیٹی کی عزت رکھنے کے لیے زویا، ادھر آنا جی۔ جی ماما، تم پانی لے کر ماہا کے کمرے میں آؤ، میں لانا بھول گئی، اسے میڈیسن دینی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی میری معصوم بچی کو۔ انہوں نے یہ سب عدنان کو سنانے کے لیے بولا تھا۔ وہ یہ سب کہہ کر ماہا کے کمرے کی طرف چلی گئی اور پیچھے زویا ماہا کی طبیعت کو لے کر پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر پتہ نہیں کیوں عدنان کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ بھائی وہ سامنے والا کمرہ ہے، یہ زویا کا کمرہ ہے، اچھا تم جاؤ میں چلا جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا روم بالکل زویا کے روم کے ساتھ تھا۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماما کو کال کی تھی اور اپنا یہاں پہنچنے کا بتایا تھا اور ساری صورتحال بتائی تھی۔ ان کی کال کٹ کرتے ہی وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کھانے کے لیے راشدہ بی بی جو کہ کام کرنے والی تھی اس کو بلانے کے لیے آئی، لیکن وہ سفر کی تھکان کی وجہ سے ہوش و خرد سے بیگانہ نیند کے مزے لے رہا تھا۔ رات کو 12:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہو کر نیچے گیا۔ اچانک اس کا ٹکراؤ ایک لڑکی سے ہوا۔ وہ اس ٹائم ویسٹرن ڈریس میں بالکل تیار تھی، ہاتھ میں کلچ پکڑے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ بلیک آئی لائنر اس پر سوٹ کر رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ عدنان اس کی آنکھوں میں مبہوت سا دیکھ رہا تھا۔ اتنے ہینڈسم بندے کو دیکھ کر ماہا بھی کچھ دیر کے لیے پزل ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی ڈیمانڈ بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے ہوش کے ناخن لیے۔ مسٹر، چھوڑ بھی دیں یا ساری رات اسی طرح گود میں بٹھانے کا ارادہ ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی اس نے اس کو فوراً چھوڑا۔ اس کے فوراً چھوڑنے سے وہ دھڑام سے نیچے گری۔ ماہا نے شدید گھوری سے اسے نوازا اور بغیر اس کی مدد لیے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ بھی بغیر دھیان دیے یہ سوچنے لگا کہ اب کھانا کیسے کھائے، کیونکہ اسے تو بہت بھوک لگ رہی تھی، اور وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ سامنے ہی زویا کچن ٹیبل پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا لگا، پھر ایک خیال کے تحت اس نے ٹیبل کھٹکھٹایا۔ زویا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ جی وہ میں آپ کے لیے جاگ رہی تھی۔ مطلب؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ ماما نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کو دے کر سوؤں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر فریج کی طرف بڑھی تو کھانا گرم کرنے لگی۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں کھانا گرم کر کے اس کے سامنے رکھا۔ آپ کھانے کے بعد کافی لیں گے یا چائے؟ آپ ہمیں بس چیزوں کو بتا دیں، ہم خود بنا لیں گے۔ ویسے بھی آپ کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ بہت مشکل سے جاگ رہی ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں بنا دیتی ہوں آپ کے لیے کافی، اور ویسے بھی آج آپ مجھے آبزرو کریں گے میں کافی کا سامان کہاں سے لے رہی ہوں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور نیکسٹ ٹائم آپ اپنے لیے خود کافی بنا سکیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ زویا نے جب تک کافی بنائی تب تک وہ کھانا کھا چکا تھا۔ اس کے کھانا کھاتے ہی زویا نے بھاپ اڑاتا کافی کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ عدنان بلیک کافی پینے کا عادی تھا، لیکن زویا نے یہاں اس کے لیے دودھ والی کافی بنا دی جو اس کے کافی ٹیسٹ سے قدرے مختلف تھی، لیکن اس نے جس تھکاوٹ کے ساتھ بنائی تھی تو عدنان نے بنا کچھ کہے وہ کافی پی لی۔ اتنی دیر میں وہ برتن اٹھا کر دھو بھی چکی۔ وہ گھر کے کاموں میں اس کی پھرتی کا قائل ہوا، ورنہ صبح تک تو اسے لگ رہا تھا کہ صرف باتیں ہی بنانی آتی ہیں، وہ بھی فضول۔ زویا جب اپنے کمرے میں جانے لگی تو عدنان نے اسے تھینکس کہا تھا۔
ضرورت نہیں کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنا کافی کا مگ لے کر باہر لان کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، عمیر اور زویا کے علاوہ۔ کیونکہ آج ان کی چھٹی تھی اسی لیے پورے ہفتے کی نیند وہ آج ہی پوری کر رہے تھے۔ ماہا کو بھی فضیلہ بیگم زبردستی ناشتے کی ٹیبل پر لائی تھیں تاکہ اس کا امپریشن اچھا پڑے۔ ماہا کو سامنے بیٹھے دیکھ اس کو رات کا منظر سامنے آیا، اور وہ تب بھی لان میں ہی تھا جب رات کے 3 بجے وہ گھر آئی تھی۔ سامنے بیٹھے عدنان کو دیکھ کر ماہا کی ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس کی ماما اس کو رشتے کے بارے میں بتا چکی تھی کہ اس کے پھپھو کے بیٹے سے اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اس کے سامنے تمہارا امپریشن خراب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا ارادہ تبدیل ہو رہا تھا۔ لیکن ماں کو کیا بتاتی کہ اس کے سامنے ہی آدھی رات کو تو باہر گئی تھی۔ اب اسے خود بھی اس کا برا امپریشن پڑنے پر فرق پڑ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، ایک کی نظروں میں نرماہٹ تھی تو ایک کی آنکھوں میں التجا کہ گھر والوں کو اس کے بارے میں مت بتائیں کہ وہ اتنی رات کو گئی تھی۔ التجائی آنکھوں کی فریاد رد نہیں ہوئی تھی۔ بھلا ان چہروں کی فریاد رد ہو سکتی تھی جن کے لیے آنکھوں میں نرمی ہو؟ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے ہی ماہا کا رخ عدنان کی طرف تھا۔ تھینک یو میرا سچ نہ بتانے کے لیے، ورنہ مام بہت بے عزت کرتی۔ وہ ایکچولی میری بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، اسی لیے مجھے جانا پڑا۔ ویسے ہمارا صبح کا پلان تھا، لیکن سب نے اس کو رات سرپرائز دینے کا پلان کیا تھا، اسی لیے مجھے رات کو جانا پڑا۔ ہم نے آپ سے کوئی جسٹیفیکیشن مانگی ہے؟ ویسے بھی ہمیں ماموں کی تربیت پر پورا یقین ہے۔ آپ لوگ کچھ غلط نہیں کر سکتے، اسی لیے کام ڈاؤن ہو جاؤ۔ اور اگر انہیں پتہ بھی لگ گیا تو انہیں اپنی تربیت پر پورا یقین ہوگا۔ لیکن میں نے ان سے پرمیشن نہیں لی۔ اوکے ریلیکس ہو جاؤ، کسی کو نہیں بتا رہا۔ ونس اگین تھینکس۔ یہ کہتے وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ عدنان کو ماہ سے بات کر کے جیسے اچھا سا لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دن اور ماہا کو جاننا چاہتا تھا۔ عدنان اور ماہا کی باؤنڈنگ دن بہ دن اسٹرانگ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے تھے، ایک دوسرے کو جاننے لگے تھے۔ لیکن ماہا نے اپنا آپ جتنا بھی ظاہر کیا تھا وہ سوائے فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک ہفتے بعد سمیہ بیگم لوگ بھی صدیقی ہاؤس آ گئے تھے۔ سب سے ملنے جلنے کے بعد جب سمیہ بیگم روم میں آئیں تو کچھ دیر بعد بات کرنے کے ارادے سے عدنان ان سے ملنے آیا۔ السلام علیکم مام۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، تو یہاں آتے ہی ہمیں بھول گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے مام، یہاں لوگ اتنے زیادہ ہیں، اکیلا چھوڑتے ہی نہیں۔ وہ سمیہ بیگم کی گود میں سر رکھے ان کے شکوے دور کر رہا تھا۔ ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور ماں کے لیے وقت نہیں ہے؟ ہمارا سارا وقت ہماری ماں کے لیے ہی تو ہے۔ آئی پرومس کوئی بھی رشتہ ہمارے بیچ میں آ جائے تو ہم ماں بیٹی کی بانڈنگ کو توڑ نہیں سکتا۔ اور بتاؤ ماں کیسی لگی؟ مام اچھی ہے، محبت کا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح کی لائف پارٹنر ہمیں چاہیے تھی وہ اس معیار پر پورا اترتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں عدنان مجھے ماہا سے زیادہ زویا تمہارے لیے اچھی لگی ہے۔ اس کی نیچر، اس کی معصومیت، اس کا خیال کرنے کا انداز سب زہرا بھابھی جیسا ہے، اور وہ ایک بہت اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ مام آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ وہ بچی ہے، امیچور حرکتیں کرتی ہے، بات بات پر رونے بیٹھ جاتی ہے، ہر چیز میں نادانیاں کرتی ہے، اور اتنا بولتی ہے کہ سامنے والا اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں زیادہ بولنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، اسی لیے آپ ایسا سوچیے گا بھی مت۔ اور ویسے بھی ہم نے زویا کو اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا، وہ ہماری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ پتہ نہیں، ماہا ہمیں اچھی نہیں لگی، وہ جیسی دکھتی ہے وہ ویسی ہے نہیں۔ او ہو مام، آپ ماہا کے بارے میں اوور تھنکنگ کر رہی ہیں۔ آپ کچھ دن ان سے ملیں جلیں نا تو آپ کو ان کی نیچر کی سمجھ آ جائے گی۔ مطلب تم ماہا کے بارے میں سیریس ہو؟ جی مام، میں رات کو بابا سے اور بھائی سے بات کرتی ہوں، کوئی چھوٹا سا فنکشن ہو جانا چاہیے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ سامنے ہی رئیس، عمیر اور زویا آپس میں پتہ نہیں کیا کھچڑی بنا رہے تھے۔ تینوں ہی کچھ نہ کچھ بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ کچن کی حالت دیکھ کر تو اسے غش آنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے تھوڑا کرخت آواز میں کہا تھا۔ زویا کی تو جیسے سانس بند ہو گئی اس کی آواز پر۔ اف عدنان بھائی، آپ نے تو ہمیں ڈرا دیا۔ ہم نا گھر میں کورین ڈش سوشی ٹرائی کر رہے ہیں۔ زویا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ یہ تم لوگ سوشی ٹرائی کر رہے ہو یا یہ جو بنا بنایا کچن ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہو؟ آپ فکر نہ کریں، یہ سب کچھ میں 5 منٹ میں صاف کر دوں گی،
اور میں بھی زوئی کی مدد کروا دوں گا۔ رئیس نے بھی اپنے بھائی کو کچن سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ آپ ہی بولو، بڑی ہے تم سے۔ پتہ نہیں کیوں اسے رئیس کا زویا کا نک نیم لینا پسند نہیں آیا۔ بھائی زوئی میری دوست بن گئی ہے، اور ویسے بھی اس نے خود کہا ہے کہ میں اسے زوئی پکارا کروں۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں اس سے تائید چاہ رہا ہو، تو اس کی بات سمجھتے ہوئے زویا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی ہمیں زوئی کہلوانا زیادہ پسند ہے، اور میں اتنی بھی کوئی بڑی نہیں ہوں جو آپ ہی کہا جائے۔ وہ آپ ہی والی بات کا جیسے برا مان گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دیں، میں یہاں کافی بنانے آیا تھا، لیکن تم لوگوں نے جو کباڑ کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں لگ رہا کہ اس کچن میں ہم جیسا ڈیسنٹ انسان کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو آپ مت کریں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لے آتی ہوں، آپ باہر جا کر ویٹ کریں۔ جی نہیں محترمہ، آپ نے لاسٹ ٹائم جس طرح کی کافی بنائی تھی وہ ہمارے ٹیسٹ سے بالکل مختلف تھی۔ وہ تو ہم نے اس لیے پی لی کہ آپ کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ نے مجھ کو بتایا نہیں کہ آپ کو کس طرح کی کافی پسند ہے۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کس طرح کی کافی پیتے ہیں، تو میں اس طرح کی کافی آپ کے لیے بنا لوں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، بلیک کافی وداؤٹ شوگر بنا کر باہر لان میں لے آؤ۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ دوبارہ سے سوشی بنانے اور کیک بیک کرنے میں لگ گئے تھے۔ کیک کا اس لیے کہ اس سے چھپایا تھا، کیونکہ وہ اسی کی برتھ ڈے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور وہ سب اس کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ لان میں مختلف لوازمات کے ساتھ بہت ہی خوشگوار ماحول میں کیک کاٹا گیا تھا۔ 2 دن بعد عدنان اور ماہا کی منگنی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ عدنان ماہا سے محبت کرنے لگا تھا اور اس بات کا اظہار وہ بھی کر چکا تھا، اور سب اس کی تیاریوں میں جٹ گئے تھے۔ آج ماہا نے اپنا انگیجمنٹ گاؤن لینے جانا تھا۔ عدنان نے کہا تھا انگیجمنٹ گاؤن اس کی پسند کا لینا، اسی لیے آج وہ عدنان کے ساتھ اپنا انگیجمنٹ گاؤن لینے گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کو اتنا خوبصورت پارٹنر مل رہا ہے، ویل سیٹلڈ ہے۔ وہ بھی اسلام آباد گیگا مال پہنچے ہی تھے، جو ان کے گھر سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ وہ بھی مال پہنچے تھے اور سب سے پہلے انگیجمنٹ ڈریس لینے گئے تھے۔ ماہا کو جو پسند آیا تھا وہ خوبصورت بالکل بھی نہیں تھا، ہاں وہ مہنگا تھا، اسی لیے ماہا وہ لینا چاہتی تھی۔ پر عدنان کو سمپل یونیک سی میکسی پسند آئی تھی۔ وہ بھی مہنگی تھی لیکن اس میکسی سے کم مہنگی تھی۔ وہ لوگ میکسی لے کر نکلے ہی تھے تو ماہا کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ باقی ایسیسریز اس کے ساتھ نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً اسے عدنان کی پسند کی لینی ہی پڑی۔ انگیجمنٹ رنگ عدنان نے اس کے سامنے نہیں لی، کیونکہ وہ لندن سے ایک انگوٹھی پسند کر کے لایا تھا جو ڈائمنڈ کی تھی اور اپنی قیمت میں انمول تھی، اور جب اس نے ماہا کے لیے پسند ظاہر کی تھی، اس سے اگلے ہی دن ہی وہ ہیرے کی رنگ اس کو پہنا دی تھی۔ ہیرے کی رنگ دیکھ کر ماہا بہت خوش ہوئی تھی، اور اس نے رنگ کی خوبصورتی کا اظہار بھی کیا کیونکہ وہ ڈائمنڈ کی جو تھی۔ لیکن آج کی شاپنگ نے ماہا کا سارا موڈ غارت کر دیا تھا، اور جو رنگ انگیجمنٹ پر پہنانی تھی وہ اس کی مام اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بھی شاپنگ مال میں ہی تھے۔ عدنان پیچھے شاپ کے سامنے روک کر کال پر بات کر رہا تھا۔ ماہا بغیر پیچھے دیکھے آگے چلی گئی تھی کہ اچانک اس کی فرینڈ سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکے کے ساتھ تھی، اس کے نقوش عدنان سے بھی پیارے تھے۔ ہائے، اتنے دنوں بعد تم تو غائب ہی ہو گئی، نہ کسی کی کال اٹھا رہی ہو نہ ہی کلب آ رہی ہو۔ مریم نے ماہا کو اتنے دن بعد سامنے دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، گھر میں کچھ مصروفیات تھیں، بس اسی وجہ سے۔ تم اور گھر کی مصروفیات؟ ہاں یار، گھر میں پھپھو لوگ آئے ہوئے ہیں، وہی جس سے بچپن سے تیرے رشتے کی بات چل رہی تھی یار، میں نے انکار کر دیا۔ ماہا کی نظریں مسلسل سامنے کھڑے نوجوان پر تھیں۔ صحیح کیا، ویسے بھی تو بتا رہی تھی تیری پھپھو بڑی کنجوس ہے۔ ہاں نا یار، وہ دونوں اپنی گفتگو میں لگی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے لڑکے نے اپنے آپ کی موجودگی وہاں ظاہر کی تھی۔ او ہاں ماہا، یہ میرا کزن ہے نعمان، امریکہ سے آیا ہے کچھ دن پہلے، یہاں اپنے لیے دلہن دیکھنے چاہتا ہے۔ اگر یہ کچھ عرصہ پہلے بتا دیتا تو میں مزمل سے کمٹمنٹ نہ کرتی۔ یہ کہتے ہی وہ قہقہ لگانے لگی۔ اور نعمان، یہ ماہا ہے، میری بہت اچھی دوست۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ اس نے ماہا کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کمینی سی مسکراہٹ مریم کو پاس کی، جس کا مطلب سمجھتے اس نے آگے بات شروع کی تھی۔ یار اچھا خاصا بزنس ہے، اکلوتا، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، بس ایک اچھی لڑکی چاہیے جو اس کی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ مریم ماہا کی نظروں میں بھی پسندیدگی اور لالچ دیکھ چکی تھی، اسی لیے مزید گویا ہوئی۔ آج ایک فیملی سے اس سلسلے میں ملنا تو ہے، کیونکہ اس نے ایک ہفتے ہی یہاں پر رکنا ہے۔ وہ جیسے ماہا کو ٹائم کی کمی کا احساس کروا رہی تھی۔ اوہ، کچھ کھانے پینے چلتے ہیں، نعمان نے کہا۔ ماہا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے بول اٹھی۔ آپ ہمارے گیسٹ ہیں،
آئیں ہم آپ کو کچھ کھلاتے ہیں۔ آئی لائک اٹ، نعمان نے کہا۔ کیا ماہا نے ایک ادا سے پوچھا تھا۔ وہ عدنان کو ٹیکسٹ کر رہی تھی کہ تم گھر چلے جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نکل گئی ہوں۔ یہ کہتے اس نے موبائل آف کر دیا۔ آپ کی مہمان نوازی کھانا تو عدنان کے ساتھ کھا چکی تھی، اسی لیے اس نے شیک لیا۔ کھانے کے دوران بات چیت میں دونوں نے نمبر ایکسچینج کر لیا۔ نعمان اور مریم نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوئی تو سامنے عدنان بیٹھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر ماہا کا موڈ خراب ہو گیا۔ تمہیں پتا ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا تمہارے میسج سے۔ اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا جاتا۔ تم مجھے بغیر بتائے وہاں سے نکل گئی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا پیچھے میں کتنا پریشان ہو جاؤں گا۔ اوہ ہو، تم تو ایسے پریٹینڈ کر رہے ہو کہ جیسے میں بچی ہوں، جیسے مجھے یہاں کے راستوں کا نہیں پتا۔ تو میں تمہیں بتا دوں، یہ شہر تمہارے لیے نیا ہے، نہ کہ میرے لیے۔ اس نے نہایت ہی روکھے انداز مجھ سے بات کی۔ یہ تم کس رویے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اگر کوئی بھی اس طرح کا نان سیریس رویہ کرے گا تو سامنے والا پوچھے گا ہی نا۔ او پلیز، میرے ماں باپ زندہ ہیں، تمہیں میرے پیرنٹس بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہتے ہی اپنے روم کی طرف چلی گئی اور وہ پیچھے شاکنگ کیفیت میں سے دیکھنے لگا، لیکن پھر اس کی طبیعت خرابی کا سوچ کر بعد میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس رویوں کا عادی نہیں تھا اور یہ بات وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا۔ ماہا جب روم میں آئی تو دیکھا نعمان کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے رپلائی کیا اور پھر ان کی چیٹنگ شروع ہو گئی۔ اس وقت کا اسے پتہ ہی نہ چلا کہ رات کے 12 بج گئے جب نعمان نے اس کو کال پر بات کرنے کا کہا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی کال آئی تھی کہ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اچانک نعمان اس سے کہنے لگا کہ آئی لو یو۔ اس کے الفاظ سن کر وہ انتہائی خوش ہوئی، لیکن اپنے الفاظوں کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم لوگ آج ہی تو ملے ہیں۔ ہاں، اور تم سے ملتے ہی مجھے لگا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں آج نہیں بتایا تو میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے ماہا کو اپنی باتوں میں ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ خوش فہم تھی کہ اسے عدنان سے بھی بہتر لڑکا مل رہا ہے۔ اب اسے عدنان کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ کیا تم میری زندگی بنو گی؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں کیا کہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم بس ہاں کر دو، میں سب کچھ صحیح کر دوں گا۔ اوکے، پرسوں ہم لوگ نکاح کریں گے۔ میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر دوں گا، تم آ جانا۔ نہیں، میں ایسے کیسے؟ ہمیں ماما بابا سے بات کرنی چاہیے۔ ہم ابھی نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر مجھے کسی کام سے جانا ہے، اور جیسے ہی میں دوبارہ واپس آؤں گا تو میں تمہارے ماں باپ کو منا کر رخصتی کروا لوں گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نام سے منسوب ہو جاؤ۔ وہ جیسے ماہا کو قائل کرنے پر کامیاب ہو گیا، اور ویسے بھی نعمان کے ساتھ ایک کامیاب اور شہزادیوں والی لائف دیکھ رہی تھی۔ فیوچر میں اسے وہ عدنان سے ہر لحاظ سے بہتر لگ رہا تھا۔ نہ ہی اس کے اوپر ماں باپ کا جھنجٹ تھا، اور نعمان ساری جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، نہ ہی کوئی حصے دار تھا اس کی جائیداد میں۔ ماہا نے فول پروف پلان کر لیا تھا کہ اسے اس منگنی کے جھنجٹ سے کیسے باہر آنا ہے۔ ماہا کی جولری آج ریسیو کرنی تھی۔ جولر سے عدنان جانے والا تھا کہ زویا کو دوپٹہ لینا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ راستے میں عدنان کی گاڑی خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں واپسی میں آتے وقت کافی لیٹ ہو گیا۔ وہ لوگ جیسے ہی واپس آئے تو ماہا نے آتے ساتھ ہی زویا کو رکھ کر منہ پر تھپڑ مارا۔ ماہا کی اس حرکت پر سب گھر والے حیران ہو گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے، اور ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زہرا بیگم فوراً بولی تھی، پہلے آپ اپنی لاڈلی کے کرتوت تو دیکھ لیں، اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے اپنی بہن کے ہونے والے شوہر پر گندی نظر رکھی ہوئی ہے۔ زویا کو اس کی بات سن کر بہت شوق لگا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ عدنان بھائی میرے لیے بھائی ہیں۔ عدنان کو بھی یہ سب کچھ سن کر بہت شوق لگا۔ اس کو بھی شدید اشتعال آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم پر اور زویا پر اتنا گندا الزام لگانے کی؟ وہ ہماری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک دم سے فوٹوز اس کے اوپر پھینکی تھی، جس میں زویا اس کے بازو میں تھی۔ سب یہ پکچرز دیکھ کر شوق ہوئے۔ تم جس رخ سے کہانی دیکھ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم تو کہنا چاہ رہے ہو کہ جو کچھ ان پکچرز میں نظر آ رہا ہے وہ غلط ہے؟ ہاں، ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اور جو سچ ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں۔ اس نے بھی غصے میں کہا تھا۔ اسے 2 دنوں سے ماہا کا رویہ بہت بدلا اور روٹ سا لگ رہا تھا، لیکن اس نے سب کچھ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سمجھا۔ آج ان دونوں کی منگنی تھی، لیکن عدنان کو اس وقت ماہا کے اس تماشے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
کہ وہ کیوں ایسا بیہیو کر رہی ہے سب کے سامنے. اور وہ جو پکچرز دکھا رہی تھی سب کو، اس نے صرف زویا کی مدد کی تھی. جب اسے گاڑی صحیح کرنے کے لیے پانا پکڑانے آئی تھی تو کھڈے کی وجہ سے اس کا پیر سلپ ہوا تھا. اس کو گرنے سے بچانے کے لیے عدنان نے صرف اس کی مدد کی تھی، جس کو غلط رخ کر کے دکھایا جا رہا تھا. اس نے یہ ساری بات گھر والوں کے سامنے رکھ دی، لیکن ماہا ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کیونکہ اسے تو اس سب جھنجھٹ سے یہ جان چھڑوانی تھی. اسے آج جو منگنی ہو رہی تھی اس سب میں نہیں پڑنا تھا. وہ کل ایک لڑکے سے ملنے ریسٹورینٹ گئی تھی، جس کے ذریعے اس نے عدنان کی گاڑی خراب کرنے اور پکچر کھینچنے کا کام کروایا تھا. اسی لیے خود ہی اس نے ان کی گاڑی کے ٹائر پنچر کروا کر ان کی پکچرز بنوائی تھی تاکہ غلط رخ کر کے گھر والوں کو دکھا سکے. ماں نے عدنان کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر پھینکی تھی اور منگنی ختم کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی. رات کو ان کے گھر میں فنکشن تھا. سب پریشان ہو گئے کہ گیسٹ آئیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے. ماں کی نیچر کو سب پہلے ہی سے جانتے تھے، لیکن اتنے دنوں سے اس کے اچھے رویے کو دیکھ کر سب سمجھ رہے تھے کہ وہ خوش ہے اس رشتے میں. لیکن آج پھر اس نے وہی حرکت کی جو ہمیشہ سے کرتی تھی، اپنی بات منوانے والی. اسی لیے کسی نے عدنان کو کچھ نہیں کہا. زویا کا رو رو کر برا حال ہو گیا. داجی اسے چپ کروانے اس کے پاس آئے تھے. داجی، ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہی کیوں ہم پر غلط الزام لگا رہے ہیں؟ اس نے روتے روتے داجی کو کہا. بیٹا چپ کر جاؤ، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں نا، ہمیں ہماری بیٹی پر پورا پورا یقین ہے. اور تم لوگ رات کے فنکشن کی تیاری کرو، منگنی عدنان اور زویا کی ہوگی. یہ سب سنتے ہی پتہ نہیں کیوں سمیہ بیگم، رئیس حمدانی، عمیر اور وجدان کے چہروں پر خوشی آ گئی تھی، جبکہ فضیلہ بیگم کا تو دل کر رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں، جس نے اتنا اچھا موقع ہاتھ سے گوا دیا. اور یہ چڑیل ان کی بیٹی کا حق کھا کر بیٹھ گئی. ماں نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے نعمان کو کال کی تھی کہ اسے آگے کا پلان ڈسکس کر سکے، لیکن اس نے کال اٹھائی نہیں. ڈیم اٹ، کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے. ماں نے میسج چھوڑ دیا. اب اس کے رپلائی کا ویٹ کر رہی تھی. اس کے میسج چھوڑتے ہی وہ کلب جانے کے لیے تیار ہونے لگی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ مریم وہیں پر ہوگی اور مریم کے ذریعے وہ نعمان سے رابطہ کر لے گی. وہ تیار ہو کر کلب کے لیے نکل گئی. عدنان پریشان سا اسٹیئرز پر بیٹھا ہوا تھا کہ زویا اس کے پاس آئی. ہمیں آپ کے ساتھ آج نہیں جانا چاہیے تھا. اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاتی تو آپ کے اور آپ ہی کے بیچ میں غلط فہمی نہ آتی اور نہ ہی آپ کو مجھ سے منگنی کرنی پڑتی. اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. کل ہم نے اسے کسی کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھے دیکھا تھا، اور جب ہم یہاں پر آئے تھے تو پہلی رات بھی وہ کہیں تیار ہو کر ہی گئی تھی. لیکن اس نے جس معصومیت سے جسٹیفیکیشن دی تھی تو ہمیں نہیں لگا تھا کہ وہ کسی میں انوالو ہے. اور اوپر سے ماموں کی تربیت تھی. ماما سے بچپن میں اس کی غیرت اور شرافت کے قصے سنتے آ رہے تھے، تو بتائیں کیسے کوئی غلط بات اپنے ذہن میں لاتے. اوپر سے ان کا رویہ جو رہا، ہمیں لگا وہ ہمیں پسند کرتی ہیں، لیکن غلط فہمی تھی ہماری. ہمیں ماما نے بھی کہا تھا کہ ماہا جیسی دکھتی ہے وہ ویسی نہیں ہے. وہ پہلے دن سے آپ ہی کو بہو بنانا چاہتی ہیں، اور دیکھیں ماما کو ان کی پسند مل رہی ہے. ماہا نے بھی جس کے لیے کیا وہ اس کو مل جائے گا. ہماری فیلنگز کا کیا ہے؟ آپ کو ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ریلیکس رہیں. ماہا ہمارے درمیان کبھی نہیں آئے گی، لیکن آپ کے ساتھ تو زیادتی ہے نا کہ آپ کو عمر میں اپنے آپ سے 9 سال بڑا لڑکا مل رہا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ اچھے ہیں. وہ اس کی اس بات پر مسکرایا تھا. زویا اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی تھی. کاش میرا دل آپ کے لیے یہ بات کہہ سکتا. آپ ماہا سے زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن اس دل میں آپ نہیں ہیں. عدنان کی باتوں سے دل میں ایک پھانس اٹھی تھی. وہ عدنان سے محبت نہیں کرتی تھی، پر پتہ نہیں کیوں اسے اتنا فرق پڑ رہا تھا. اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو گالوں پر بہنے سے روکا تھا. وہ ہمیں رات کے لیے تیار ہونا ہے. جب اس کا ضبط آخری مراحل پر تھا تو زویا نے یہاں سے اٹھنے کا بہانہ بنایا. وہ جانے لگی. ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے. اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا تھا. جی کہیے. یہ منگنی صرف داجی کی خواہش ہے. امید کرتا ہوں آپ امیدیں نہیں باندھیں گی. وہ یہ کہتے ہی چلا گیا. پیچھے اس کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے تھے. عدنان نے وہی رنگ زویا کو پہنائی تھی جو ماہا اس کے منہ پر مار کر گئی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ زویا واہ ویلا کریں گی، لیکن اس نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی. یہ ڈرامہ تھا، یہ تو بس وہی جانتی تھی. لیکن عدنان پھر بھی زویا کے صبر کا قائل ہو رہا تھا.
انگیجمنٹ کے فنکشن کے دوران ہی داجی نے ایک ہفتے کے بعد نکاح کی سیریمنی کا اعلان کیا تھا۔ یہ سنتے ہی زویا کو تھوڑا بہت گھبراہٹ ہوئی، لیکن سارے گھر والے اور عدنان رضامند کیونکہ اسے اب کسی کی بھی ذات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسی لیے زویا نے بھی کچھ بولنا لازمی نہیں سمجھا۔ وہ بھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آج کے واقعے کے بعد وہ سب کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر ان کا اطمینان غرق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہاں جیسے ہی کلب پہنچی تو مریم کے ساتھ نعمان بیٹھا ہوا تھا، کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر اسے گو نہ گو سکون ملا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھنے لگی تو مریم اور نعمان کے الفاظوں نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ ہاں پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی تھی، ایک دن میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بہت ایگو تھا نا اس لڑکی میں، اس نے تو پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا نا، اب میرا بدلہ پورا ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی اس دن کہ اس نے انکار کر دیا؟ پاگل، سمجھتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی منگنی تھی آج کے دن، اور جتنا میں اس لالچی اور خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی کو جانتی ہوں نا، مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے اپنی منگنی توڑ ہی دی ہوگی اور تمہیں کال پر کال کر رہی ہوگی۔ ہاں تمہارا پلان ویسے بہت اچھا تھا مریم، مجھے تو ترس آ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا کر رہی ہوگی۔ میرا نام جب رہی ہوگی، شاید نعمان نے بھی تمسخرانہ لہجے میں کہا تھا۔ تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ میں تم دونوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے میں آگے بڑھتی نعمان کو تھپڑ مارنے ہی والی تھی جب مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اپنا یہ سستا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھو۔ تم ہوتی کون ہو میرے منگیتر پر ایسے ہاتھ اٹھانے والی؟ منگیتر؟ ہاں، تم تو اپنا منگیتر چھوڑ آئی ہو نا، اب دوسروں کے منگیتروں پر نظر رکھو گی کیا؟ اور تم ہمیں بلیم نہیں کر سکتے، تم نے جو کچھ بھی کھویا ہے نا اپنی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے کھویا ہے، اسی لیے اپنی حدود میں رہو۔ یہ کہتے ہی مریم نے اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور نعمان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس نے چیخ کر کہا تھا۔ عدنان، وہ ہے نا، وہ مجھے ایکسیپٹ کر لے گا، مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گی، وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ ہاں، میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی ہے اور اس نے مجھ سے اظہار بھی تو کیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس گھر پہنچتے پہنچتے 3 بج گئے تھے۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے عدنان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی منگنی زویا سے ہو گئی ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے تھے جب ماہا ناشتے کی ٹیبل پر آئی۔ جیسے ہی ماہا کی نظریں زویا کے ہاتھ میں پڑیں تو اس کے چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ زویا کے ہاتھ میں وہی ہیرے کی انگوٹھی تھی جو کچھ دنوں پہلے ماہا کے ہاتھ میں تھی۔ زویا کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر اس کو چبھن ہو رہی تھی کہ تب عدنان باہر سے اندر آیا۔ اس نے سرد مسکراہٹ سے سب کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، شاپنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیں نکاح کے لیے شاپنگ کرنے جانا ہے۔ ہم نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، تمہارا ایڈمیشن 1-2 دن تک لندن یونیورسٹی میں ہو جائے گا، اور ویسے بھی ہمارا سارا کاروبار لندن میں ہی ہے، تو نکاح کے بعد ہمیں ادھر شفٹ ہونا ہوگا۔ اس طرح تمہاری پڑھائی کا بھی حرج نہیں ہوگا، اور ہم صبح صبح تمہارے کالج ہی گئے تھے، وہاں سے ہم نے تمہارے ڈاکیومنٹس لے کر اپنے دوست کو سینڈ کر دیے ہیں۔ یہ سب سنتے ہی زویا کا ہاتھ پانی کے گلاس پر لرزا تھا۔ اسے عدنان کا رویہ پریشان کر رہا تھا، کیونکہ منگنی سے پہلے ہی اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے امیدیں وابستہ نہ کرے۔ وہ میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم تیار ہو جاؤ، ہم گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ لیکن آپ نے ناشتہ نہیں کیا، زویا نے بہت ہی آہستہ آواز میں کہا۔ ہم ناشتہ بھی باہر کریں گے۔ ماہا نے حیرت سے عدنان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عدنان اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس سے کہے گا مجھے معاف کر دو، جسٹیفیکیشن دے گا، اور میں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھا کر اسے معاف کر دوں گی۔ لیکن یہاں تو سارا ماجرا ہی الٹ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے زویا سے فوراً منگنی کر لی تھی، اور اتنی جلدی نکاح کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس کے فوراً جاتے ہی منگنی کسی اور سے کیسے کر سکتا تھا؟ ماہا نے خود اسے اپنی آنکھوں کا اسیر ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں زویا کو اپنے آپ سے جیتنے نہیں دوں گی، عدنان میرا اور صرف میرا رہے گا، میں یہ نکاح کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ یہ کہتے ہی باہر کی طرف گئی تھی۔ عدنان گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے زویا کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ماہا نے اس کا گریبان پکڑا، کیسے تم زویا کے ساتھ منگنی کر سکتے ہو؟ ہماری منگنی ہونے والی تھی جو تم خود توڑ کر گئی تھی۔ ہاں، اگر میں نے توڑ دی تھی
میں نے بیوقوفی کر دی تھی تو تم نے کیوں منگنی کی کسی اور سے؟ میں تمہارا زویا کے ساتھ نکاح نہیں ہونے دوں گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ زویا کو مجھ سے کون علیحدہ کرتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ صرف اور صرف زویا ہوگی۔ تمہاری ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے اس کو گریبان سے دوبارہ پکڑا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوایا، اور آئندہ ہمارے گریبان تک آنے کی کوشش مت کرنا۔ عدنان نے ماہا کو وارن کیا تھا۔ ویسے جس کے لیے ہمیں چھوڑ کر گئی تھی اس نے منہ نہیں لگایا؟ ماہا میڈم کو یہ سب بکواس تم سے زویا نے کی ہے نا؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا اس کی بری نظر ہے تم پر۔ اپنی بکواس بند کرو۔ لیکن اس میں بھی تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم خود ایسی ہو، اسی لیے سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتی ہو۔ سائٹ پر ہٹو، ہماری ہونے والی مسز آ رہی ہیں، ہمیں ان کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ اس نے اس کو سائٹ پر کرتے ہی زویا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ پیچھے ماہا غصے سے جلتی سلگتی رہ گئی تھی۔ اب اسے ان دونوں کو علیحدہ کرنے کی پلاننگ کرنی تھی۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ شادی کے بعد بیوی کو لندن رکھے گا، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ فیملی بزنس جوائن کرے گا۔ اگر اسے اس بات کا علم پہلے ہوتا تو وہ کبھی بھی اسے نہ چھوڑتی۔ ایک ہفتے کے بعد آج زویا اور عدنان کا نکاح تھا، اور اس پورا ہفتہ ماہا اس کے ساتھ اتنے خلوص سے رہ رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو عدنان کے کھونے کا۔ اس ہفتے میں زویا نے اپنی عدنان سے ہونے والی ہر بات ماہا کو بتائی تھی۔ عدنان خود بھی چاہتا تھا کہ ماہا کو سب کچھ پتا چلے، اسی لیے جب بھی زویا ماہا کے آس پاس ہوتی وہ اسے ٹیکسٹ کرتا، اور جب زویا عدنان کے نام پر بلش کرتی تھی تو ماہا کا دل کرتا تھا کہ اس کا قتل کر دے۔ زویا عدنان کے رویے کو لے کر پرسکون تھی۔ عدنان کو ماہا کا زویا کے ساتھ اتنا میٹھا بننا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے عدنان نے ماہا پر اپنے بندوں سے نظر رکھوائی تھی۔ ماہا جیسے ہی زویا کو پارلر کے لیے لے کر نکلی تو عدنان نے اپنے بندوں کو ان کا پیچھا کرنے کا کہا۔ ابھی گاڑی تھوڑی ہی آگے پہنچی تھی کہ ماہا بیچ میں سے اتر گئی۔ عدنان کو ماہا کا کچھ کھیل سمجھ آ گیا تھا کہ گاڑی کی بریک فیل ہے۔ اس نے فوراً سے ڈرائیور کو کال کی تھی۔ جی سر، تم گاڑی کو سنسان جگہ پر لے کر جاؤ جہاں زیادہ رش نہ ہو۔ لیکن سر، میڈم نے پارلر جانا ہے۔ جو ہم نے کہا ہے وہ کرو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہا اس حد تک گر جائے گی۔ چلو، بہن سے تو اس کی دشمنی تھی، لیکن وہ کسی بے گناہ کو بیچ میں لے کر آئے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ماہا اتنی گھٹیا لڑکی ہے۔ اس نے اب زویا کو کال کی تھی اور اسے اور ڈرائیور کو کودنے کے لیے کہا، لیکن عدنان، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ مجھ سے نہیں ہوگا عدنان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز پلیز زویا، تمہیں ہمارے لیے کرنا ہوگا۔ اس نے اس کی نیچر کے حساب سے اسے ڈیل کیا تھا۔ میں کر لوں گی، اس نے ڈرائیور کو کہتے ہی ڈرائیور کی چھلانگ مارنے کے بعد خود بھی باہر چھلانگ ماری تھی۔ گاڑی سے کودنے کی وجہ سے اس کے بازو پر تھوڑی خروشیاں آئی تھیں، اور تب تک عدنان بھی وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر سے زویا کی مرہم پٹی کروانے کے بعد بغیر پارلر گئے وہ زویا کو گھر لے آیا۔ گھر میں سب کو ماہا کی حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ فضیلہ بیگم نے رو رو کر زہرا بیگم سے معافی مانگی تھی کہ اس کی بیٹی کے لیے کوئی سخت قدم نہ اٹھائے۔ زہرا بیگم اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بات کر رہی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ بھی لاکھ منت و مرادوں کے بعد ہوئی تھی۔ زویا بھی گھر آ گئی تھی۔ اس نے ماں کو اشاروں سے معاف کرنے کو کہا تھا، اور داجی نے فیصلہ کیا تھا کہ فضیلہ اور ماہا دونوں آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو جائیں گے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ عدنان اور زویا کا نکاح بہت ہی سادگی میں کیا گیا۔ نکاح ہوتے ہی زویا کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جب عدنان کمرے میں آیا، وہ شرمائی لجائی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بالکل ٹھیک، اس نے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ اس کے سامنے کیا۔ یہ بہت پیارا ہے، اب تم جا کر چینج کر لو۔ زویا کو اس کا یہ رویہ شوق میں لے گیا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے عدنان کا رویہ تھا اسے لگ رہا تھا عدنان اس رشتے کو ایکسیپٹ کر چکا ہے۔ لیکن ہاں، وہ اس لیکن پر کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے اس لیکن کا جواب نہیں پتا تھا۔ کسی مراقبے میں چلی گئی ہو؟ جی وہ میں، پلیز بیڈ سے اٹھیں، آج کی میس کی وجہ سے بہت تھک گیا ہوں، اس لیے یہاں اب ہمیں سونا ہے، تم صوفے پر سو جانا۔ وہ اپنی غلطی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن بغیر کچھ کہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دونوں یہ رات جاگ کر گزار رہے تھے، لیکن سوچوں میں، اور دونوں کے سوچنے کا محور مختلف تھا۔ زویا عدنان کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور دوسری طرف عدنان سوچ رہا تھا کہ اسے زویا کو اپنی لائف میں لانا نہیں چاہیے تھا، وہ اس کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر پائے گا۔ یہ رات ان دونوں کی سوچتے سوچتے ہی گزر گئی۔ صبح 8:30 بجے زویا کی آنکھ کھلی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو عدنان ابھی تک سو رہا تھا۔
وہ شاور لے کر آرام سے حلیے میں باہر جانے لگی۔ عدنان کی آواز نے اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ عدنان کی آواز نے اسے ڈرایا تھا۔ وہ باہر جا رہی ہوں۔ اس حلیے میں؟ جی اس حلیے میں۔ اور ویسے بھی آپ بتائیں اس حلیے میں ایسا کیا ہے جو ہم باہر نہیں جا سکتے؟ اور ویسے بھی میں شروع ہی سے اسی حلیے میں تو رہتی ہوں۔ وہ دوبارہ سے اپنی جون میں واپس آ گئی۔ یہ جانے بغیر کہ سامنے والے کو اس کی بولنے والی عادت ہی سب سے بری لگتی ہے، کیونکہ پہلے کی بات اور تھی۔ آپ پہلے زویا عدنان ہمدانی نہیں تھی، اسی لیے اس حلیے میں باہر جاتی تھی۔ اب آپ مسز عدنان ہمدانی ہیں اور ایک دن کی دلہن بھی۔ دلہن شادی کی اگلی صبح نہ اس مریل حلیے میں گھومتی ہیں اور نہ ہی شوہر کے بغیر کمرے سے باہر جاتی ہیں۔ کیا واقعی آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں؟ اس نے بہت آس سے پوچھا تھا۔ اس کمرے میں ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن باہر ہم ایک ہیپی کپل کی طرح رہیں گے۔ تو پھر جو کچھ دن پہلے آپ کا رویہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ جو بھی تھا سچ نہیں تھا۔ زویا پھیکا سا مسکرائی۔ آپ نے وہ سب کچھ آپ ہی کو جلانے کے لیے کیا ہے نا؟ آپ نے میرے جذباتوں کا استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنے آنسو پوंچھتے اس کا گریبان پکڑا۔ بالکل صحیح کیا ہے آپ ہی نے آپ کے ساتھ۔ جو دوسروں کے جذبوں کا مذاق اڑاتا ہے ان کے جذبات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ سب کچھ ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ عدنان نے اپنا گریبان چھڑاتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ زویا شوق میں تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ پہلا تھپڑ اسے اس شخص کی وجہ سے لگا تھا اور دوسرا خود اس شخص نے مارا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتی واش روم میں لاک ہو گئی تھی۔ اب عدنان کو افسوس ہو رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ پہلے دن کی دلہن تھی، وہ یہ تھپڑ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس نے غصے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں نیچے پھینک دی تھی۔ زویا دروازہ کھولو۔ نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ بہت برے ہیں۔ اسے زویا کی اس بات سے کچھ دن پہلے والی بات یاد آئی تھی جب اس نے کہا تھا نہیں آپ اچھے ہیں۔ اسے زویا کے منہ سے اپنے لیے لفظ برا سن کر اچھا نہیں لگا، لیکن وہ اپنی اس فیلنگ کو جان نہیں پا رہا تھا کہ اسے زویا کے موڈ سوئنگ کیوں اثر کرتے ہیں۔ زویا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں 5 سیکنڈ میں دروازہ کھولیں ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا نے 5 سیکنڈ کے اندر دروازہ کھولا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑ کا نشان تھا جس نے عدنان کو اپنی نظروں میں شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ باہر آتے ہی میک اپ سے اس کی انگلیوں کے نشان اپنے چہرے پر کور کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ یہ نشان داجی کو بھی دکھا کر ہمیں ان کی نظروں میں گرا سکتی ہیں، آپ کو ان کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے یہ نشان دکھانے سے پتہ ہے کتنے لوگوں کا مان آپ پر سے ٹوٹے گا اور مان ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ کل رات ہی تو میرا مان ٹوٹا ہے۔ وہ یہ کہہ کر سائڈ پر ہو گئی اور اس کے تیار ہونے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے کہ سامنے ماہا کھڑی ہوئی تھی۔ ماہا کو دیکھتے ہی عدنان نے زویا کا ہاتھ پکڑا تھا جو اس نے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن گرفت مضبوط تھی اسی لیے وہ اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پائی۔ ماہا کے وہاں سے جاتے ہی عدنان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کسی کو جلانے کے لیے آپ میری فیلنگز کی تذلیل کریں، یہ حق میں نے آپ کو نہیں دیا۔ وہ یہ کہتے ہی لاؤنج میں سب کے پاس چلی گئی تھی۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا۔ روز کا معمول تھا، باہر وہ ایک ہیپی کپل کی طرح رہتے اور کمرے میں ایک دوسرے سے اکثر بیگانے ہو جاتے۔ آج اتنے دنوں کے بعد زویا کچن میں کچھ بنا رہی تھی جب رئیس اس کے پاس آیا۔ زوئی بھائی کے لیے کافی اور میرے لیے فرائز بنا دو۔ اوکے تم ماما کو کہو آلو کاٹ دیں، تب تک میں تمہارے بھائی کو کافی بنا کر دے آؤں۔ اوکے۔ زویا کافی لے کر لان میں عدنان کے پاس گئی۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو ماہا اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی آواز صاف اس کے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں تو زیادہ بولنے والی لڑکیوں سے نفرت ہے نا؟ زویا کے ساتھ کیسے گزارا کر رہے ہو؟ پھر مان لو عدنان تم آج بھی مجھ سے ہی پیار کرتے ہو، صرف مجھ سے۔ بدلہ لینے کے لیے اور جلانے کے لیے یہ سب ناٹک کر رہے ہو تم چاہو تو میں اپنی ٹکٹ کینسل کروا سکتی ہوں، اگر تم چاہو تو۔ صحیح کہا تم نے، ہمیں زیادہ بولنے والی لڑکیوں سے نفرت ہے۔ زویا کا یہ سننا تھا کہ وہ روتے ہوئے پلٹ گئی۔ اگر انہیں ہم سے نفرت ہے تو اب سے یہ ہماری آواز بھی نہیں سنیں گے اور نہ ہی ہم ان کے کام کریں گے، اور اب نہ ہی ہم ان کی طرح بولیں گے، اب ہم میں بولیں گے۔ وہ روتے روتے کچن میں آتے اپنے آپ سے عہد کر رہی تھی، لیکن زویا کی باتیں ہم پوری رات جاگ کر سن سکتے ہیں۔ ہم بغیر بور ہوئے
ان کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اترتا محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ چپ ہو جاتی ہے تو ہمیں زندگی موت سے بھی بدتر لگتی ہے۔ ان کے الفاظ ہمارے سکون کا ذریعہ ہیں، اور جو لوگ سکون کا ذریعہ ہوں ان کے کسی بھی عمل سے نفرت نہیں ہوتی۔ عدنان نے زویا کی اہمیت اپنی زندگی میں ماہا کے سامنے ظاہر کی تھی، اور ان الفاظ میں کوئی جھوٹ ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے یہ نئے احساسات اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، اور جلد ہی زویا کو بھی بتانے والا تھا۔ ماہا یہ سب کچھ سنتے ہی وہاں سے مایوس ہوتے تن فن کرتی نکل گئی تھی۔ اسے اب اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے تھے۔ زویا نے بات چیت بند کی ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس کا کوئی کام کر رہی تھی۔ اب تو اس نے گھر والوں کے سامنے ایکٹنگ کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ زویا کی چپ عدنان کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج ہی اپنے جذبات زویا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس نے اپنے کمرے کو سرخ گلابوں اور سینڈڈ کینڈل سے سجایا تھا، کیونکہ زویا کا جس طرح کا موڈ تھا وہ کبھی بھی عدنان کے ساتھ باہر نہ جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنا کمرہ سجایا اور اپنی ماں کی مدد لی تھی۔ وہ زویا کو کمرے میں نہ آنے دے۔ زویا بچے تیار ہو جاؤ، یہ تمہاری ساڑی میں نے نکال کر رکھی ہے۔ آج شام تم نے میری بچپن کی دوست کے بیٹے کی شادی پر جانا ہے۔ اسے جب سے پتہ چلا کہ میں یہاں آئی ہوں وہ انسسٹ کر رہی ہے آنے کے لیے۔ زویا کو تیار کرانے کی وجہ سے سمیہ بیگم کو بھی ناٹک کرنا پڑ رہا تھا، اور انہیں بھی چھوٹا موٹا تیار ہونا پڑا۔ انہوں نے تیار ہوتے ہی زویا کو آخر میں عدنان کی اجازت لینے بھیجا، جو وہ لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کو جانا پڑا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو کمرے کو سجا دیکھ کر اس کے ہونٹ واو کے انداز میں کھل گئے۔ یا اللہ، یہ ہمارا ہی کمرہ ہے، یہ ہم کسی اور کے کمرے میں آ گئے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کمرے میں آئی ہیں۔ پیچھے سے جب عدنان کی آواز سنی تو وہ کنفیوز ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ساڑی میں اس کے سامنے تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ اس کے یہ الفاظ زویا کے لیے شاکنگ تھے۔ وہ ہم شادی پر جانے کے لیے ریڈی ہوئے ہیں، ماما نے آپ سے اجازت لینے کو کہا ہے۔ آپ کسی شادی پر نہیں جا رہی۔ ہم نے ماما کو کہا تھا کہ وہ آپ کو تیار کروائیں۔ آپ نے انہیں ایسا کرنے کو کیوں کہا؟ آپ کو تو ہم سے نفرت ہے نا؟ ہماری آواز آپ کو بری لگتی ہے؟ اور آپ سے یہ سب کچھ کس نے کہا؟ ہم نے یہ سب کچھ خود سنا، اپنے کانوں سے سنا، باہر جب آپ لان میں مہا آپی سے کہہ رہے تھے۔ اوہ، اسی لیے تم نے ہم سے اتنے دن بات نہیں کی؟ اگر پوری بات سن لیتی تو اپنی میٹھی آواز سننے کے لیے نہ ترساتی۔ ہماری آواز آپ کو میٹھی لگتی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، دنیا کے سب سے میٹھی، جیسے ہم ساری زندگی سننا چاہتے ہیں۔ مانتا ہوں ہم نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، کیا آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ ہمیں ہماری غلطیوں کے لیے معاف کر دیں۔ ہم اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ آئی لو یو۔ کیا ساری زندگی کے لیے ہمارا ساتھ نبھاؤ گی؟ عدنان نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ رنگ پہنانے کے لیے آگے مانگا۔ یہ رنگ بھی ہیرے کی تھی اور اس میں پلیٹینم کا بھی کام ہوا تھا، اسی لیے یہ اس انگوٹھی سے زیادہ انمول تھی جس نے ماہا کو دی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو عدنان نے انگوٹھی زویا کو پہنائی۔ بہت خوبصورت ہے، تم سے کم۔ وہ ابھی اور رومانوی باتیں کرتا کہ زویا کو اپنی پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ آپ ہم سے پہلی ملاقات میں چڑ رہے تھے نا، اور آپ ہمارے ہم کا مذاق اڑا رہی تھی، اور دیکھیں اب آپ خود ہم کر رہی ہیں۔ وہ تو آپ نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگا ہے، وہ یہ کہتے ہی بلش کرنے لگی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہم آپ سے چڑے نہیں تھے، بس آپ کے اسیر نہیں ہونا چاہتے تھے، اسی لیے آپ پر چڑچڑاہٹ ظاہر کی تھی تاکہ اس چنچل گڑیا کے قابو میں نہ آ جائے۔ آپ اللہ کی بہترین عطا ہے میرے لیے۔ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں؟ زویا نے کہا تھا۔ آپ کو ان کا جواب ہاں اور نہ میں دینا ہوگا۔ ہم پوچھیں؟ میں اچھی ہوں نا؟ ہاں بہت۔ میں بہادر ہوں نا؟ ہاں بہت بہادر۔ میں ہمت والی ہوں نا؟ تمہاری باتیں تو میں برداشت کرتا ہوں، تو ہمت والی کیسے ہوئی تم؟ میں آپ سے نہیں بات کر رہی، آپ نے ہاں اور نہ میں جواب دینا تھا نا۔ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے یہ کہتے ہی اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جب عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ پر کس کی تھی۔ اس کے گال عدنان کی اس جسارت پر سرخ گلاب ہوئے تھے۔ اگر تو مجھ سے شرماتی رہے گی تو محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ یہ جنگلی پھول میرے بس میں کب ہیں؟ یہ لڑکی یوں ہی
جذباتی رہے گی۔ یہ شعر پڑھتے ہی عدنان نے کہا تھا، آئیں شکرانے کے نفل پڑھیں اس بہترین ادا کے لیے۔ وہ یہ کہتے قدم واش روم کی طرف لیے۔ زویا نے بھی ساڑی چینج کرنے کے بعد وضو کیا اور اس کی امامت میں نفل ادا کیے اور اپنی بہترین مستقبل کے لیے دعائیں مانگی جن پر کن فرمایا جا رہا تھا، اور ان کی آگے کی زندگی ایک دوسرے کے حصار میں پرسکون اور خوش دائم تھی۔